رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس یعنی 11ویں شریف کے موقع میں ایک عرس منایا جا رہا ہے، اور یہ پہلی بار ہے اور یہ پہلا 11ویں شریف کا پروگرام کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سبھی کا محبت کو اور آپ کے جذبات کو قبول فرمائے کہ ایسے آپ نے اتنے اچھے محبت آپ نے اپنا محبت دکھائے کہ یہ محبت کا جو اصل ثبوت ہے یہی ہے کہ اتنے ٹھنڈی کے وقت میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے بس 8 بجے کسی بھی طرح سے کام کاج سے آئے اور اس کے بعد کھانا کھائے اور پہلے بستر پکڑ لے، پہلے سونے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو سونا ہے سب سے پہلے، یہ سونے کے بارے میں لوگ اٹھنا ہے، بس کھانا کھانا ہے، پھر اس کے بعد کام پہ جانا ہے، پھر اس کے بعد گھر پہ آنا ہے، پھر کھانا کھانا ہے، پھر سونا ہے۔ زندگی لوگوں کا ایسے بھی ہے کہ وہ صرف زندگی اس طرح سے گزارتے ہیں، ان کا مقصد نہیں کوئی جینے کا کہ میں کس لیے جی رہا ہوں، یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ کچھ پیسے کمانا ہے، صبح اٹھنا ہے، کام کاج میں جانا ہے، اور اس کے بعد پھر گھر آنا ہے، اور گھر آ کر جو ہے اپنے بیوی بچے سے تھوڑا باتیں کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو کھانا پکایا گیا ہے اس کو کھانا ہے، اور پھر اس کے بعد سونا ہے۔ پھر رات گزری، پھر صبح وہی حال۔ روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کا حال یہی ہو چکا ہے۔ لوگوں کو آج دین سے کوئی مطلب نہیں رہا، اسلام سے کوئی مطلب نہیں رہا۔ مسلمان مذہب اسلام کے مسلمان جو ہوتے ہیں وہ مسلمان کا طور طریقہ اصل میں اسلام کا طور طریقہ ہے۔ وہ اسلام کا طور طریقہ اگر ان میں نہ آئے تو کیا وہ مریدی نبھائیں گے؟ اسلام کا طور طریقہ اگر انہیں صحیح طریقے سے نہ آئے تو وہ پیری مریدی کیا کریں گے؟ پہلے تو اسلام کا طریقہ تو سیکھنا ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میرے سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ آپ کو جو ہے فجر کی نماز پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کچھ درود و سلام پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر کام کاج میں نکلنا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے جو 5 وقت کا نماز دیا گیا ہے وہ نمازیں آپ کو ادا کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ہر کسی کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا ہے، کسی کے مال پر نظر رکھنا نہیں ہے، کسی کے مال پر نظر رکھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے حال پر نظر رکھنا ہے۔ میرا حال کیا ہوگا؟ میں اس دنیا سے جاؤں گا تو کیا لے کر جاؤں گا؟ اگر میں اپنی اعمال کی طرف نظر نہ رکھوں تو دوسرے کے اوپر ہم نظر رکھیں گے تو وہ ہمارے کچھ کام آئے گا؟ کچھ کام نہیں آئے گا۔ کوئی ہمیں نہیں بچا سکتا، قبر کے عذاب سے کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا، جہنم کی آگ سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہمارے اعمال بچا سکتا ہے، ہماری نسبت بچا سکتا ہے۔ بے شک ہمارا گھرانہ، ہمارا تعلق پیران پیر دستگیر سے ہے، بے شک غوث اعظم کا نسبت ہے ہم پر، ان کا کرم ہے ہم پر، ان کے کرم سے ہم جنتی ہو جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ لیکن محبت تو ایسی کرو جو غوث اعظم سے ایسے محبت کرتے ہیں لوگ آج کل کہ 11ویں شریف کا نام سنتے ہی لوگ سب سے پہلے دوڑتے ہیں جیب میں کتنا پیسہ ہے، اس پیسے سے اچھا مرغا لے کر آنا ہے، اور بس مرغا لے کے آنا ہے اور سب مل کر کھانا ہے۔ یہ 11ویں شریف منا لیا ہمارے اہل سنت الجماعت کے لوگ۔ یہ سنیت کا کام نہیں ہے، سنیت کا کوئی کام نہیں ہے۔ اہل سنت الجماعت کا کام کیا ہے؟ ہم سنیوں کا کام کیا ہے؟ صرف مرغا کھانے کے لیے جو ہے 11ویں ہے، صرف مرغا کھانے کے لیے جو ہے آپ 11ویں شریف مناتے ہیں، اور غوث آپ چلاتے ہیں، رات بھر چلاتے ہیں آپ 11ویں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، چلاتے ہیں۔ لیکن آخرکار معاملہ یہ ہے، حال یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھی مرغا کھا کے سب مل کے
جو ہے دعوت منا کے سو جاتے ہیں. یہ طریقہ ہے، یہ سنیوں کا طریقہ نہیں ہے. ہمارے بزرگان دین نے یہ ادب سکھائے ہیں کہ بزرگان دین نے جس راستے پہ چلے ہیں اس راستے پہ ہمیں چلنا ہے. ان کا راستہ یہ نہیں تھا صرف کھانا کھانا ہے اور سونا ہے، ان کا راستہ یہ نہیں تھا، بلکہ ان کا راستہ یہ تھا کہ کچھ غوث پاک سے محبت کرتے ہو ایسا کام کرو جو کام سے جو ہے اور دوسرے مسلمانوں کے دلوں میں بھی غوث پاک کا محبت جاگ جائے. ایسا کام کرو جس کے دل میں غوث پاک کا محبت نہیں ہے اور ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. ایسا کام کرو جس کے دل میں نبی کا محبت نہیں ہے اس کے دل میں نبی کا محبت جاگ جائے. لیکن یہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. ہمیں تو شرم آنا چاہیے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اگر صحیح مسلمان مانو تو وہ ہے جس کے ہاتھوں سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے، جس کے زبانوں سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. یعنی اگرچہ وہ ہمارے قوم کے کیوں نہ ہو یا کسی اور قوم کے ہو، مسلمان قوم کے ہو یا کسی اور دھرم کے ہو، لیکن ہمارے زبانوں سے ہمارے ہاتھوں سے کسی دوسرے کو تکلیف، کسی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. جو اسلام کے بارے میں آج انگلیاں اٹھا رہا ہے لوگ، یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام، مذہب اسلام جہاد کرنا سکھاتا ہے. اور جہاد کیسا ہے؟ یہ لوگ جہادی لوگ ہیں، یہ لوگ جو ہے مسلمان آتنکواد لوگ ہیں. یہ لوگ لوگوں کو مارنا سکھاتے ہیں. مدرسوں میں جو ہے پڑھاتے نہیں ہیں، بلکہ یہ 12 سال 10 سال اس کو کورس یہ سکھایا جاتا ہے ہر ہندوؤں کو، غیر قوموں کو جو ہے اسے مارو پیٹو قتل کرو، یہ سکھایا جاتا ہے. لوگ کہہ رہا ہے کیا یہ ہے؟ یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. لوگوں کا من گھڑت کہانی، اپنے دلوں میں جو آیا وہ بک دیا، اپنے زبانوں میں جو آیا وہ بک دیا، اپنے دماغ میں جو آیا بک دیا. لیکن اسلام ایسا ہے، جان لو، اسلام ایسا ہے جو وضو کا پانی بھی ضائع ہونے نہیں دیتے. وضو کا پانی ضائع ہونے نہیں دیتے. وہ مسلمان کیسے آتنکواد ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان کسی اور کا خون کیسے بہا سکتا ہے؟ یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہے. اسی لیے آپ جان لیں یہ بات، مسلمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، بلکہ انہیں محبت کرنا سکھاتا ہے. آپ جان لیں حدیث کریمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سراپا نور العلا نور ہے، اور ایسا نور ہے آپ کی بے مثال، آپ کے جیسا دنیا میں کوئی نہیں آیا. اللہ رب العالمین نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا. ایسے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تو آپ سنے ہی ہوگے کہ ایک بوڑھی جو ہے عورت یہودی تھی، وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے میں ہمیشہ کانٹا بچھاتی تھی. ہمیشہ وہ بوڑھی عورت جو ہے کیا کرتی تھی؟ کانٹے بچھاتی تھی. اور اس کے علاوہ کوڑا جو ہوتا ہے نا گھر میں، جو کچرا وغیرہ ہوتا ہے، وہ بھی پھینکتی تھی. کس پر؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. آپ پر اگر کوئی جو ہے تھوک پھینک دے تو آپ کیا بولو گے؟ کوئی ایک پتھر پھینک دے یا کوئی پتا پھینک دے تو آپ کیا بولو گے؟ آپ تھوڑا تھوڑا باتوں میں لڑائی کرنے لگ جاتے ہیں. ارے تو مجھ پر جو ہے اینٹا پھینکا ہے، میں تجھ پر پتھر پھینک کے ماروں گا. تو مجھے تلوار سے مار رہا، میں تجھے بندوق سے ماروں گا. تو مجھے بندوق سے مار رہا، میں تجھے بم سے ماروں گا. آج زمانہ یہ ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ دیکھو، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کچرا پھینکا جاتا لیکن پھر بھی جو ہے آپ کچھ نہیں کہتے. رستے میں کانٹے بچھاتے پھر بھی آپ کچھ نہیں کہتے. کئی دن چلتا رہا ایسا کہ آپ کے پر جو ہے وہ بوڑھی عورت، وہ یہودی عورت کیڑا کچر پھینکتے رہتے. کچھ دن نہیں کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھے، ہر روز اس راستے سے ہم گزرتے، کوئی عورت تھی جو ہم پر کیچڑ اور جو ہے میل پھینکتی تھی، وہ آج نہیں پھینکی، معاملہ کیا ہے؟ بولے حضور آج وہ بیمار پڑ گئی.
کیا ہوا؟ آج ہو گئی، چلو اس کے پاس چلے۔ آقا پہنچ گئے اس کے دربار میں۔ وہ بوڑھی عورت دیکھ کے پریشان، یہ کیسے محمد ہے، یہ کیسے اللہ کے نبی ہے جن کے اوپر ہم نے اتنا شدت کیے، اتنا تکلیف دیے، اتنا پریشان کیے، اور میرے قوم کے لوگ، یہودی لوگ میرا حال پوچھنے تک نہیں آئے۔ میں بیمار ہوں، مجھے میری حال تک پوچھنے نہیں آئے۔ جن کے اوپر میں نے جو ہے کیڑا کچر جو ہے پھینکتی تھی، وہ میرا حال پوچھنے کے لیے آ گئے۔ تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ آپ سچے ہو تو آپ کا دین سچے ہو، میں ابھی آپ پر ایمان لاتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے۔ ہمیں ایسا سکھایا جاتا ہے کہ لوگوں کردار اپنا ایسا بناؤ کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ یہ طریقہ اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن اسلام میں لوگ رہ کے، مسلمان بن کے آج کسی بھی پیر کا مرید بن جاتے ہیں اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا جانکار کوئی نہیں ہے۔ کیا جانتا ہے تو؟ صحیح سے اسلام ہی سیکھا نہیں ہے، ابھی شریعت ہی نہیں سیکھا تو طریقہ کیا جانے گا؟ معرفت کیا جانے گا؟ حقیقت کیا جانے گا؟ شریعت ہی نہیں سیکھا ہے تو طریقت اور معرفت اور حقیقت کیا جانے گا؟ شریعت تو پہلے سیکھ لے صحیح ڈھنگ سے کہ بزرگان دین کا ادب کیسا ہوتا ہے، اللہ والوں سے ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ علماء کرام کے صحبت میں تو بیٹھا کرو۔ ارے علماء کرام کے صحبت میں بیٹھو گے تو ان سے سیکھو گے طور طریقہ، تو پھر نہ بزرگان دین کے دربار میں جاؤ گے اور ان کے پاس بیٹھنے کے بعد ادب تو سیکھو گے۔ اگر علماء کرام کی ادب کرنا نہیں جانو گے، حافظان کرام کی ادب کرنا نہیں جانو گے، تو پھر بزرگان دین کی بھی تو بے ادبی کرو گے۔ جو کوئی ایک علماء کرام کی ادب جانتا ہے، یقیناً وہ پیر بزرگان دین کی بھی ادب کرنا جانتا ہے۔ اور جو کبھی علماء کرام کے صحبت میں بیٹھا نہیں ہو، کبھی کچھ جانتا ہی نہیں ہو، تو وہ کیا کہے گا؟ یہی کہے گا وہ کیا جانتے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی جانتا ہے، ہم تو بڑے مفتی ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے جانکار ہیں۔ ارے کیا جانتا ہے؟ صحیح سے جو ہے آج تجھے وضو کا طریقہ ہی نہیں معلوم، غسل کا طریقہ معلوم نہیں، اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بہت بڑا مرید بن گیا ہوں، بہت بڑا کامیاب ہو گیا ہوں۔ کچھ نہیں، کچھ بننا ہے اگر تو بزرگان دین کے صحبت میں رہو، اور بزرگان دین سے محبت رکھو، اللہ والوں سے محبت رکھو اور سیکھو۔ سیکھنے کے لیے لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں۔ حدیث کریمہ میں آتا ہے فریضۃ الانسان یطلب الشیخ القابل وفی المکان وفی العصر وفی الشام وفی الروم۔ ہر انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ پیر کامل کو تلاش کر کے ان کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے مرید ہو، بیعت ہو، چاہے وہ اپنے گھر کے قریب میں ہو تو بہتر ہے، اگر نہ ملے گھر کے قریب تو دور دراز جاؤ۔ ملک شام کا نام لیا گیا، ملک روم کا نام لیا گیا، تو ان جگہ میں جا کر جو ہے تم تلاش کرو کہ ایسے پیر ملے جو تمہیں صحیح گائیڈ کر سکے، جو تمہیں صحیح رہبری کر سکے۔ پیر کامل وہ ہوتے ہیں تمہیں جو ہے صحیح راہ دکھا کر ان کو دنیا سے ناتا توڑ کر اللہ کے رسول سے ناتا جوڑ دیتے ہیں۔ وہ بزرگان دین ہوتے ہیں۔ پیر بزرگان دین کا معاملہ یہی ہوتا ہے، وہ دنیا کی نفسانی خواہشات سے وہ توڑ کر، تمام خیالات کو توڑ کر اللہ کے رسول سے جوڑ دیتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو ماپٹ ولی تھے، آپ کو پیر پکڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ بات سمجھ لیں۔ حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پیر پکڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو ماپٹ ولی تھے، بچپن کی عالم میں پیدا ہوئے نہیں، ابھی وہیں سے آپ کا کرامت چالو۔ آپ کی امی جان کو بھوک لگی، بہت دن سے کچھ کھائے نہیں، انہوں نے جو ہے کھانے کے لیے جو ہے ایک پیڑ میں جو ہے ایک پھل لٹک رہا تھا، اس پھل کو کھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے اور وہاں پر ایک سانپ بیٹھا تھا۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں، وہ سانپ بیٹھا ہوا کون دیکھ رہا ہے؟ ان کی ماں بھی نہیں دیکھے، دوسرا کوئی بھی نہیں دیکھے۔ غوث پاک ابھی پیٹ کے اندر ہے، وہ کیسے دیکھ لیے؟ وہ کیسے دیکھ لیے؟ ان کا نظر کیا ہوگا؟
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ماں کے پیٹ میں پیدا بھی نہیں ہوئے، وہ دیکھ لیے میری امی جان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کیا ہے؟ میری امی جان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اگر سانپ نے کاٹ لیا، ڈھس لیا تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ نقصان ہو جائے گا. یہاں اتنی ماں سے محبت کہ ماں کے محبت کے لیے جو ہے وہیں سے کرامت شروع کر دیے. کہاں؟ ماں کے پیٹ سے کرامت شروع کر دیے. یہ بتا دیے حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ لوگوں دیکھو کہ میرا مقام کیا ہے، عبد القادر کا مقام کیا ہے. وہ مقام یہ رکھتے ہیں ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہے ہیں، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. اس سے پہلے وہ دیکھ رہے ہیں کہ سانپ بیٹھا ہوا ہے، پھل جو ہے میری ماں کو بھوک لگا ہے، اگر سانپ جو ہے کاٹ لیا میری ماں کو تو میری ماں کو تکلیف ہو جائے گا. اسی لیے حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کرے؟ کروٹ بدل لیے. ماں کے پیٹ میں ہی کروٹ بدل لیے. جب کروٹ بدلے تو اپنی امی جان کو تکلیف ہونے لگا. جب تکلیف ہونے لگا تو آپ بیٹھ گئے. جب بیٹھ گئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ سانپ قریب آ گیا پھل کے. تو پتہ یہ چلا امی جان یہ گواہی دے رہے ہیں، یہ ثبوت دے رہے ہیں، دیکھو میرا بیٹا